إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخرين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ رواہ الترمذی وصححہ الالبانی. سامعین محترم، دعا ایک عظیم ہتھیار ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے. دعا بڑے بڑے مسائل کو، مشکلات کو حل کر دیتے ہیں. دنیا کے تمام اسباب اپنانے کے بعد انسان تھک ہار کے پھر دعا کی طرف آتے ہیں. اس سے بہتر یہ ہے کوئی بھی مسئلہ ہو سب سے پہلے اللہ کے سامنے پیش کر لے، اللہ سے دعا کر لے اور اسباب بھی اپنائے. اسباب اپنانا توکل کے خلاف نہیں، دعا کے خلاف نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی اللہ سے مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مشکلات کو حل کر دے. اللہ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میری عبادت سے روح گردانی کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، میں اس کو ذلیل و خوار کر کے جہنم میں ڈال دیتا ہوں. تو دیکھو یہ دعا ایک عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ، ایک حدیث میں آتا ہے الدعاء هو العبادہ، یہ عبادت ہے. اور حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو اس حال میں کہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول کرے گا. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، خبردار، ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل اللہ، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی دعا کو قبول ہی نہیں کرتا جو غافل ہے، جو لاپرواہ ہے، جو سست آدمی ہے. اس آدمی کی، وہ دل رکھنے والا آدمی، اس آدمی کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صدق دل کے ساتھ، یعنی یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.